آئیے آج ذرا بات کرتے ہیں بابر اعظم کے کرکٹ سفر کی، خاص طور پر ان کی کہانی کے اتار چڑھاؤ پر، جو ایک مضمون بابر اعظم رائز اینڈ فال آف اے کرکٹ کنگ میں بیان ہوئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ گہرائی میں سمجھا جائے کہ یہ سفر کیسا رہا، مطلب گلی کرکٹ سے کنگ بابر بننے تک، اور پھر حالیہ کچھ مشکلات جو ذرائع میں بتائی گئی ہیں۔ جی بالکل، اور یہ مضمون شروع سے ہی ایک آپ کہہ لیں دلچسپ تصویر دکھاتا ہے۔ لاہور کی گلیاں، ٹیپ بال سے آغاز، اور یہ بات بھی کہ اکمل برادران جیسے کزنز تھے، لیکن انحصار صرف تعلق پر نہیں کیا۔ اچھا جی، مضمون کہتا ہے کہ اپنی جو فطری صلاحیت تھی اس کو ڈومیسٹک اور پھر انڈر 19 میں محنت سے نکھارا، یہ نہیں کہ بس سفارش پر آ گئے۔ صحیح، تو یہ بنیاد بنی۔ پھر 2015 میں وہ آگے بین الاقوامی کرکٹ میں، تو اس مضمون کے مطابق وہ کیا چیز تھی جس نے آتے ہی انہیں نمایاں کیا؟ مضمون میں نا 3 چیزیں خاص طور پر لکھی ہیں۔ ایک تو ان کا وہ پرسکون مزاج، دوسرا گیند کو کھیلنے کی ٹائمنگ، کمال کی ٹائمنگ، ٹھیک، اور تیسرا رنز بنانے میں مستقل مزاجی، اور ہاں وہ کور ڈرائیو تو ہے ہی۔ ہاں، کور ڈرائیو کا ذکر تو لازمی ہے۔ جی، مضمون میں اسے خوابیدہ خوبصورتی کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے بہت جلد ہی لوگ ان کا موازنہ وراٹ کوہلی سے کرنے لگے۔ شروع میں ہی؟ جی، اور وہ کور ڈرائیو کا بادشاہ والا لقب بھی وہیں سے آیا۔ واقعی، کور ڈرائیو کا بادشاہ، یہ تو بڑا اعزاز تھا۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی شروع کی بات، لیکن اصل عروج، وہ جو سنہری دور آپ نے کہا 2019 کے بعد، مضمون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، وہ 2019 سے لے کر تقریباً 2022 تک کا عرصہ۔ مضمون کہتا ہے کہ یہ وہ وقت تھا جب بابر نے تینوں فارمیٹس میں مطلب مکمل غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ نہ صرف ICC رینکنگ میں اوپر آئے، بلکہ پاکستان ٹیم کو بڑے ٹورنامنٹس جیسے ورلڈ کپس، ان کے سیمی فائنل تک پہنچایا۔ اور کنگ بابر کا خطاب بھی اسی دوران مشہور ہوا۔ بالکل، میڈیا، فین سبھی نے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ ان کی کارکردگی کا اعتراف تھا۔ مضمون میں وہ 2021 T20 ورلڈ کپ کا بھارت والا میچ، اس کا خاص ذکر ہے۔ ہاں، وہ تو یادگار میچ تھا، لیکن جیسا مضمون کا عنوان ہے عروج و زوال، تو کہانی میں موڑ بھی آیا۔ لگتا ہے 2023 ورلڈ کپ کے بعد کچھ بدلا۔ بالکل، مضمون اسی کو ٹرننگ پوائنٹ کہتا ہے۔ وہاں سے چیزیں آپ کہہ لیں نیچے کی طرف جانا شروع ہوئیں۔ تو ہوا کیا صرف دباؤ تھا، فارم گری، یا مضمون کچھ اور بھی اشارے دیتا ہے؟ دیکھیں، مضمون کئی چیزوں کو جوڑتا ہے۔ کپتانی کا دباؤ تو بڑھ ہی گیا تھا، ظاہر ہے، امیدیں بہت زیادہ تھیں، فارم میں بھی کمی نظر آئی، لیکن مضمون یہ بھی بتاتا ہے کہ تنقید کا انداز بدلا۔ انداز بدلا؟ مطلب پہلے اگر سست سٹرائک ریٹ پر بات ہوتی تھی تو اب ان کی کپتانی پر، وہ دفاعی حکمت عملی، اس پر سوال اٹھنے لگے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا ذکر ہے کہ کیسے وہاں بیانیہ تیزی سے پلٹا، جہاں پہلے تعریفیں تھیں وہیں پھر ٹرولنگ شروع ہو گئی۔ اوہو۔ جی، کنگ بابر سے مضمون کے مطابق زمبابوے کا بادشاہ یا خود غرض بلے باز جیسے لیبلز لگنے لگے۔ لیکن یہ خود غرض والی بات، کیا یہ صرف لوگوں کا خیال تھا یا مضمون میں کوئی ٹھوس مثال ہے؟ مضمون زیادہ تر عوامی رد عمل اور میڈیا کوریج کا حوالہ دے رہا ہے۔ مطلب یہ دکھا رہا ہے کہ جب ٹیم ہار رہی تھی تو ناکامی کا بوجھ کس طرح کپتان پر ڈالا گیا اور یہ تاثر کیسے بنا۔ کوئی براہ راست ثبوت نہیں دیا، بس اس عمل کو بیان کیا ہے۔ سمجھ گیا۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا نکلا آخر میں؟ نتیجہ یہ ہوا کہ 2024 کے آخر تک انہیں کپتانی سے ہٹا دیا گیا۔ شاہین آفریدی، محمد رضوان، یہ نام زیادہ نمایاں ہونے لگے۔ مضمون کہتا ہے کہ وہ کنگ والی جو چمک تھی وہ کچھ ماند پڑ گئی۔ کھیل کی خوبصورتی شاید اب بھی تھی، لیکن وہ جو ایک ناقابل تسخیر ہونے کا تاثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ لیکن آپ نے شروع میں کہا تھا کہ مضمون کا اختتام تھوڑا مثبت ہے۔ جی ہاں، آخر میں مضمون ایک مشہور کہاوت کا حوالہ دیتا ہے جو فینس اکثر کہتے ہیں، فارم عارضی ہے، کلاس مستقل ہے۔ یہ ایک طرح سے ان کی صلاحیت اور ان کی کرکٹ کی جو خوبصورتی ہے اس کا اعتراف ہے۔ واپسی کا دروازہ کھلا چھوڑا ہے، لیکن کوئی پیشگوئی نہیں کی۔ یہ واقعی کھیلوں کی دنیا میں شہرت کتنی ناپائیدار ہو سکتی ہے اس کی ایک مثال ہے۔ عروج و زوال تو ہوتا ہے، لیکن یہاں رفتار بہت تیز محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اور یہاں جو بات شاید زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ عوامی تاثر کتنی جلدی بدلتا ہے۔
کنگ سے خود غرض تک کا سفر جیسا مضمون بتاتا ہے بہت ہی مختصر تھا۔ یہ آج کل کے ایتھلیٹس پر جو شدید دباؤ ہے میڈیا کا، فینس کا، اس کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ایک ایتھلیٹ کو اتنے زیادہ عوامی دباؤ اور تنقید کے بعد اپنی بہترین کارکردگی اور وہ ذہنی مضبوطی واپس پانے کے لیے اندرونی طور پر کیا کچھ درکار ہوتا ہوگا۔ واقعی یہ ایک اہم نکتہ ہے۔